بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عباس شبیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقابل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات۔ ججز کا خط، تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اڈیالہ جیل میں سیاسی اور عام قیدیوں سے ملاقات کی پابندی ختم۔ وفاقی کابینہ نے 24 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ عید تک 9 مئی کے 103 ملزمان میں سے 20 کو رہا کر دیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے اہم ملاقات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان کا سڑکوں پر نکلنے کا اعلان۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان آنے کو تیار۔ پیٹرولیم مصنوعات پر مزید 20 سے 30 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ بجلی 1 ماہ کے لیے 5 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ پروگرام میں سب سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محسن نقوی کا استقبال کیا ہے، خیر مقدم کیا ہے ان کی آمد پر۔ صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ بھی اس ملاقات میں کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ چینی حکومت، عوام اور مرنے والے چینی شہریوں کے خاندانوں سے مکمل اظہار یکجہتی کی گئی ہے۔ حملے کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ چینی شہریوں پر حملے کے عناصر قرار واقعی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ محسن نقوی کی طرف سے اس ملاقات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے مؤثر کوارڈینیشن ضروری ہے اور مؤثر کوارڈینیشن کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ ملک دشمن عناصر بزدلانہ کارروائیوں سے پاکستانی قوم کے عزم کو شکست نہیں دے سکتے۔ محسن نقوی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ علی امین گنڈاپور نے بھی اس ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال، موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات سر فہرست ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے صوبائی حکومت تمام دستیاب وسائل بروکار لائے گی۔ صوبے کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور۔ جی، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثناء اللہ خان، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد صاحب، اور JUIFA سے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی قواعد اللہ صاحب نے۔ تھینک یو ویری مچ ثناء اللہ، ریاست علی آزاد صاحب اور مفتی صاحب۔ میں مفتی صاحب سے پروگرام شروع کرتا ہوں آج۔ مفتی صاحب، کیا ہیٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ لوگوں نے تو احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معاملات کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ہم نے تو پہلے فرام دا ون ڈے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جمہوریت اپنی اہمیت ختم کر رہی ہے۔ اب عوام کا ووٹ کچھ ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ اور آتا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ واقعہ ہو جاتا ہے، 7-8 دن شور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ مٹی پاؤ اور آگے چلو۔ لیکن اس طرح تو وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو تو اپنی غلطی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس دفعہ ہم نے احتجاج میں تحریک چلانی، تحریک تو شروع کے اندر ایسا ہوگا، اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم حکومت میں نہیں جا رہے اور ہم تحریک کی طرف جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر عوام نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو وہ تحریک انقلاب کی طرف چلی جائے۔ تو ہمارا تو شروع سے ارادہ ہے کہ ہم اس حکومت کو ٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہوئی نون کی، پیپلز پارٹی کی؟ نہیں، یہ تو کمزور لوگ ہیں، ان کو کیا بات کرنی ہے، یہ تو بے اختیار لوگ ہیں۔ اور بات چیت یہی ہے نا، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے وہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور دھاندلی کروائی ہے اور غلط نتائج دیے ہیں، وہ اپنی غلطی مان لیں اور 8 فروری سے پہلے والے حالات پیدا کریں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، تو بات چیت کے ذریعے سیٹل ہو جائے گا۔ کوئی ہم ایسے رابطوں پر یقین نہیں رکھتے جو خفیہ ہوں۔ ہماری بات عوام کی بات ہے اور سامنے بات۔ بچہ جانتا ہے کہ غلطیاں ہوئی، فوج قسم میں غلطیاں ہوئی، جب جانتا ہے تو کب تک ہم کہیں گے مٹی پاؤ والی بات؟ لہٰذا اس سبب ہو جائے تو 2 ہاتھ۔ ریاست علی آزاد صاحب، 2 ہاتھ ہو جائیں، نئے انتخابات
کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو انتخابات میرا خیال ہے کہ 2 مہینے ہوئے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس بھائی, بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ووٹ ہوتا ہے نا, یہ لائلٹی ٹو ورڈ یور اسٹیٹ ہوتا ہے. آپ کی اسٹیٹ سے وفاداری ووٹ ہے. آپ ووٹ کرتے ہیں, آپ کا ووٹ جس کو آپ ڈالتے ہیں اس کو نہیں ملتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو وہ لائلٹی وفاداری ہے ٹو ورڈز دا اسٹیٹ, اس کو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا, آپ نے لوگوں کی وفاداری ختم کر دی. یہ سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا, وچ از دا کانسٹیٹیوشنل رائٹ آف اے سٹیزن. آپ جب تک وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فری اینڈ فیئر اینڈ ود آؤٹ فیئر آپ وہ نہیں کرتے اور آپ کی مرضی کا نمائندہ آپ کو الیکٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, تو لوگوں کے اندر تفوضات آتے, لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ سوچ پیدا ہوتی ہے جس کو باغیانہ سوچ کہہ لیں یا اس کو کوئی اور اس کا نام دیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تو خیر ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. 80 ارب روپے ملک کے لگ گئے ہیں, یہ ملک افورڈ نہیں کرتا کہ بار بار الیکشن کروائے جائیں, اور یہ تو پاسبل ان سرکمسٹانسز میں نہیں ہے. جیسے بھی ہے یہ ابھی چلے گا نظام, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, میں اپنے نام سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا, لوگ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ, اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے 47 فارم آف گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو ان کا یہ بنیادی حق ہے اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے. ہاں, احتجاج ہر پولیٹیکل پارٹی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کرے, یہ سیاسی خوبصورتی ہے, لوگوں کو احتجاج کا حق دیا جانا چاہیے, ان کے اوپر سختی نہیں ہونی چاہیے, FIR نہیں ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, ایٹراسٹیز نہیں ہونی چاہیے. دے ہیو اے رائٹ, آرٹیکل 19 اور 19A کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر لوگوں کو بولنے کا حق دو. جب آپ لوگوں کی آوازوں کو دبائیں گے, ان کا گلا دبائیں گے, تو لوگ پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اس رائٹ کو سنیچ نہیں کرنا, ان سے چھیننا نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو حق دینا ہے کہ وہ بہترین شہری بن جائیں اور مفید ترین شہری بن جائیں, اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے گئے رائٹس ہیں وہ ان کو فری اینڈ فیئر ان کو اویلیبل. ثناء اللہ صاحب, یہ بات یہ ہے کہ عباس صاحب, سیاسی جماعتیں باتیں تو کرتی ہیں علیحدہ علیحدہ انڈیویجول, جیسے ہمارے JUI کے بھائی کر رہے ہیں, لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے رویے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. نہ پھر یہ اداروں کو مضبوط کرنے دیتے ہیں, نہ ان کو خود مختار بناتے ہیں. اور ابھی بھی تمام جماعتیں, آج دیکھیں جو جماعتیں اقتدار سے باہر ہیں ان کے لیے الیکشن قابل قبول ہی نہیں ہے, اور یہ ہمارے رویے ہمیشہ یہی رہے ہیں سسٹم میں ہے, اور اور آئندہ بھی لگتا ہے 80-50 سال تک اس ملک میں یہی چلتا رہے گا جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں. اگر جمہوریت کے ساتھ اور عوام کے حقوق کے ساتھ یہ تمام سیاسی جماعتیں ہماری مخلص ہیں تو ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک بیٹھ کے ایک طے کرنا پڑے گا کہ اداروں کو ہم نے الیکشن کمیشن کو اس لیول تک خود مختار کرنا ہے. آپ کی فوج نے کہاں رہنا ہے, آپ کے باقی اداروں نے سپریم کورٹ کی لمٹ کیا ہونی ہے, جرنلسٹوں کی کیا لمٹ ہونی ہے, بیوروکریسی کی کیا لمٹ ہونی ہے, اور سیاست دانوں کی کیا لمٹ ہونی ہے جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے. لیکن یہ بالکل طرز عمل مجھے سمجھ سے نہیں آتا کہ آپ ہار گئے ہیں تو الیکشن آپ نہیں مانتے, آپ جیت گئے ہیں, اقتدار میں آ گئے ہیں. تو بہت سارے لوگ انقلابی بن جاتے ہیں الیکشن ہارنے کے بعد اور اقتدار سے باہر جانے کے بعد. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے, آپ نے تو ساری عمر ہمارے ساتھ رپورٹنگ کی ہے, آپ نے لوگوں کے رویے دیکھے ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ہر ادارہ ان کی پاؤں کی نوک پر ہو, ٹھیک ہے, اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سیاستدانوں کو بھی, تمام سیاستدانوں کو, میڈیا کو, عدلیہ کو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا, ورنہ صورتحال بہتری نہیں ہوگی, مزید خراب ہوگی. یہ جو اب ہائی کورٹ کے 6 جج آ گئے ہیں نا, تو یہ اور لوگ بھی آئیں گے, پھر اور بھی عدلیہ کے لوگ آ سکتے ہیں. تو پھر آپ کس کس کو جواب دیں گے؟ تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا, سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے, اور یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر سب بیٹھ کے آپ طے کریں, اور اگر آپ کو شکست ہوئی ہے تو کھلے دل سے تسلیم کریں, اگر آپ جیتے ہیں تو باقی ہارنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ رویے پیدا کرنا پڑیں گے, اور یہ رویے سیاستدان ہی پیدا کر سکتے ہیں. اور ان کا اکٹھا ایک موقف جائے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی اور باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. جب یہ اکٹھے نہیں ہوں گے, ہر بندہ اقتدار کے لیے کبھی
چور دروازے سے جائے گا تو پھر یہی صورتحال ہوگی. سوری ٹو سے JUI پارٹی سے یہ بھی یہی کرتے رہے ہیں ماضی میں. میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا. مفتی صاحب، ہر انتخابات کے بعد نظر آیا ہے کہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دھاندلی کا رونا روتی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. اس بار JUI فے بھی اس لسٹ میں شامل ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے احتجاجی تحریک چلانی ہے. اس احتجاجی تحریک کا کیا رزلٹ آئے گا؟ جس طرح پیچھے احتجاجی تحریک انصاف چلا رہی تھی، گرفتاریاں ہو گئیں، اندر کر دیے، مقدمات ہو گئے، تو آپ لوگ بھی تیار ہیں اس کے لیے؟ ہم اس سے آگے کا سوچ رہے ہیں. بھائی آپ ترکی کا انقلاب آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، آپ تاریخ نہیں دیکھتے. ہم ادھر جا رہے ہیں، ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں جس میں کوئی چور ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی طاقتور آدمی ظلم نہ کرے، عوام کے ساتھ مذاق نہ کرے. یہ ملک تو اس لیے ٹوٹا ہے نا کہ الرحمان اکثریت کا حامل تھا، اس کو نہیں چھوڑا اور اقلیت کو حکومت دی گئی تو ملک ٹوٹ گیا. اب دوبارہ یہ لوگ ملک توڑنے کی کوشش کریں. یہ رٹ چھوڑ دیں. یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے گئے تھے، آپ ہار گئے تو آپ کیوں کہتے ہیں آپ جیت گئے؟ مجھے معلوم ہے آپ کی مجبوری. ہم یہ کہتے ہیں کیا ہے حکومت تو کوئی آدمی غدار نہیں ہے، کوئی ہندوستان سے نہیں آیا. اب لوگوں نے ووٹ کسی کو دیے اور وہ اب اوپر بیٹھ گئے کوئی اور لوگ، تو یہ کب تک برداشت کریں گے؟ اب آپ کا اسٹیمنا کیا کہتا ہے کہ کب تک یہ غلطیاں، یہ جرم ہوتا رہے؟ انشاءاللہ اس دفعہ اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے. ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور احتجاج سے آگے انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے تحریک کی طرف، اور تحریک سے اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ جائیں گے انقلاب کی طرف. سر تو دیکھیں گے آپ کے تجزیے بھی ادھر ہیں، یہ خصوص تجزیے بھی ادھر ہی ہیں، تو پتہ چل جائے گا کیا ہو. سر انقلاب تو خونی ہوتے ہیں ہمیشہ. انقلاب تو جب بھی آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں. آپ لوگ کھانے کے لیے کھانا پڑتا ہے. جب لوگ حیا نہیں کریں گے اور جب لوگ عوام کے ساتھ مذاق کریں گے اور وہ آپ کے مختلف طریقے سے آپ دھاندلی کریں گے اور عوام کی رائے کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ تو نکسیر کا خون ہے. نکسیر کا خون اگر یہ آتا ہے ناک سے تو اس کو آنے دیجیے. اگر آپ ناک بند کریں گے تو کوئی اور راستہ یہ پکڑے گا، وہ بہت خطرناک ہوگا. ان لوگوں کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جو سچ نہیں بول سکتے، جو حق نہیں بول سکتے، جو طاقتور اور ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے. کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کیوں بولا جا؟ آپ کو نہیں پتا یہ کون یہ کام کرتے؟ 2018 میں کس نے کیا، 2024 میں کس نے کیا؟ اب یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے، عوام کو بااختیار ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں ہم جیتیں گے. ریاست علی آزاد صاحب، بڑی ایگریسو گفتگو ہے JUI فے کی طرف سے. دیکھیں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، انقلاب کے لیے پاکستان کے اندر جو انقلاب ہے نا، وہ جب تک اقتدار نہیں ملتا تو وہ انقلاب ہوتا ہے. جو ہی بیک ڈور سے کسی کو آفر دے دی جاتی ہے اور پھر وہ انقلاب راستے میں چھوڑ کے تو کسی اور راستے سے وہ پھر کسی اور جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو انقلاب ایسے ہوتے ہیں، اور انقلاب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نہ وہ معروضی حالات ہیں اور نہ وہ سرکمسٹانسز ہیں کہ جس کے اندر انقلاب جو لایا جا سکے. جیسے آپ نے کہا نا کہ انقلاب تو لاشوں کے انقلابی کی اجازت ہے. جی مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ان کے سے ذرا کمپلیٹ کر لوں. ایک بات کر کے میں ان سے قضا کلامی اجازت مانگ کے بات کرتا ہوں. یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ والے ہیں نا، ان کو کہیں سر یہ خود بڑے تحریکی ہیں سر. مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ کے میں رائے کا احترام کرتا ہوں. تو میں یہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ملک کے اندر ایک جمہوری نظام لولا لنگڑا، ویسے تو یہ اب بدبودار نظام ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پریویلنگ سرکمسٹانسز ہے اس کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اس نظام کے اوپر. یہ جو ہم الیکشن کرواتے ہیں، 1971 میں صرف ایک الیکشن ہوئے تھے جس کو آپ فیئر کہہ سکتے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ملک دو لخت ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. ہر الیکشن میں منورنگ ہوتی ہے،
دھاندلی ہوتی ہے اور ہارا ہوا جیتتا ہے، جیتا ہوا ہارتا ہے، اور اسی طرح حکومتیں بنتی اور اسی طرح چلتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا فالٹ ہمارے سیاستدانوں کا. میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں چونکہ سیاستدان سارے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ آپس میں طے کر لیں گے کہ نا کوئی بات نہیں یار، میرا مخالف اگر 5 سال کے لیے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو حکومت کرنے دو، آپ اس کی اپوزیشن کرو، ٹھوک بجا کے کرو، اس کو عوام کے سامنے اس کو بتاؤ کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اگلے 5 سال میں آپ آ جاؤ، آپ ڈیلیور کرو. آپ اگلے 10 سال 20 سال آپ رشیا کا حال دیکھیں نا، پیوٹن کتنی مرتبہ صدر وہاں کا بن چکا ہے، وہ ڈیلیور کر رہا ہے. تو یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیور کیے بغیر مجھے اقتدار دے دیا جائے، مجھے گھر بیٹھے وزیر اعظم بھی مل جائے، میں بن جاؤں، میرے پاس سینٹ بھی آ جائے، میرے پاس ساری پروونشل اسمبلیز بھی آ جائیں. تو یہ وہ حالات نہیں ہے جس کی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں. یہاں پہ عدلیہ بیٹھی ہے، یہاں پہ آپ کی ڈیموکریسی ہے جیسی بھی ہے، آپ کے ادارے چل رہے ہیں، یا آپ کی یہاں پہ فوج ہے، اس کا مکمل کنٹرول ہے یہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی انقلاب کی بات کرے. یہ انقلاب آ سکتا ہے، کہا ضرور جا سکتا ہے، لیکن ایسے حالات نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی اصولوں کی ہونی چاہیے، صرف اقتدار کے لیے سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست وہ چیز ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے، وہ سیاست کی جائے. یہاں پہ سیاست کی جاتی مجھے وزارت مل جائے، یہاں پہ سیاست کی جاتی مجھے سینٹ کا ٹکٹ مل جائے، یہاں پہ سیاست کی جاتی ہے یہاں پہ کک بیکس ہوتے ہیں، یہاں پہ کرپشن ہوتا ہے. یہ سیاست نہیں ہے، سیاست عبادت کا نام ہے. ہم وکلاء کے اندر، میں اپنی مثال مفتی صاحب مائنڈ نہ کر جائیں، ہمارے ہاں بالکل جو ہمارے اندر ڈیموکریسی ہے وہ وکلاء کے اندر مارشل لا بھی ہمارا ایک دن الیکشن ڈیلے نہیں ہوتا. ہم اسی وقت جب الیکشن ہوتا ہے ہمارے اندر سے ایک چیئرمین الیکشن بورڈ ہوتا ہے، ممبرز ہوتے ہیں، وہ الیکشن کرواتے ہیں، اور چاہے ایک ووٹ سے بھی کوئی دوسرا شخص جیتا ہو، ہم ری کاؤنٹنگ کی بھی درخواست نہیں دیتے. اٹھتے ہیں، گلاب کے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، اس کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے یہ میرا صدر ہے اور میں اس کی ٹیم کا حصہ ہوں. یہ جمہوریت ہے، یہ سپرٹ آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ ایک دن وہ جیتتا ہے، دوسرے دن اگلے دھرنے، ریلیاں، جلوس، جلسے، مار پیٹ، گالم گلوچ. یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی. ہم نے تو یہ نظام آپ نے جیسے بارو کیا ہوا تھا برطانیہ سے، وہاں پہ آج تک دیکھیں کہ وہ جمہوریت کیوں چلتی آ رہی. کبھی ادھر ٹیک اوور ہوا ہے، کبھی انڈیا میں ٹیک اوور ہوا ہے. وہ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، وہ سیاستدان جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ یہ ہماری ایک لمٹ ہے، یہ ہمارے ادارے کی، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ ہماری ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے. ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے. ادارے مضبوط ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا تو قوم مضبوط ہوگی، قوم مضبوط ہوگی تو ہر شہری جو ہے وہ سکھ اور چین سے اور بہترین زندگی گزارے گا. لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو یہ آپ قتل و غارت، ڈکیتیاں، روبریاں، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کرائم کے ساتھ تک بڑھ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہو ان ٹرو سینس ہو اور پتہ چلے کہ لوگ آپ سے رش کریں، آپ کو آئیڈیالائز کریں کہ جمہوریت پاکستان جیسی ہو. ثناء اللہ صاحب، یہ باتیں ہو رہی ہیں، بڑی ایگریسو گفتگو ہے، احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. 126 دن کا دھرنا، پھر طاہر القادری صاحب یہاں پر آئے تھے بلو ایریا میں، اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی کافی دیر بیٹھے رہے. پھر بہت سارے مارچ ہوئے، بہت سارے دھرنے ہوئے، رزلٹ تو کوئی نہیں نکلا. دوبارہ اسی سٹیج کے اوپر ہم جا رہے ہیں. بالکل وہی سٹیج ہے. آج بھی دیکھ لینا، کوئی الیکشن کو ماننے کو لیے تیار نہیں ہے، رزلٹ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مولانا صاحب کی جس طرح کی باتیں ابھی کی ہیں، انہوں نے تو انقلاب کی باتیں شروع کر دی ہیں. اب یہ نہیں پتہ وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں اس ملک میں. ابھی یہ کلیئر انہوں نے نہیں کیا، بعد میں آپ ان سے پوچھ لینا. تو ایسی ڈیموکریسی تو وہ نہیں چاہتے جس میں مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ہی وزیر ہو، بھائی ان کا ایم این اے ہو، ایک بھائی سینیٹر ہو، ایک ان کا سمدھی گورنر ہو، ایک داماد ان کا پشاور کا میئر ہو. اس قسم کی ڈیموکریسی تو نہیں چاہتے وہ، یا کوئی اور ڈیموکریسی چاہتے ہیں، یا اسلامی نظام چاہتے ہیں، یا جمہوریت چاہتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سیاسی، جو بھائی ہمارے ریاست نے بات کی یا مولانا صاحب نے بات کی، تو اس کا نچوڑ یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور یہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں، ان کو بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ وہ لوگ چاہتے کیا ہیں. کوئی اصول طے کرنے ہوں گے اور اس اصول پہ قائم ہونا ہوگا. اسی وقت یہ ملک صحیح ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی ابھی بڑا ٹائم لگے گا. فی الحال تو صورتحال ایسی ہے کہ عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی اقتدار میں ہے یا چاہے اقتدار سے باہر ہے. بجلی مہنگی ہو رہی ہے، سب کچھ جی لوگوں کی سکت سے باہر ہو چکی ہے. سب کچھ لوگوں کی سکت نہیں ہے، لوگوں کی
पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो सकती है। लोग जो सबसे फूड नहीं खाना नहीं खा सकते लोग, और ये मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास सबका ये हाल हो चुका है। अब तो थोड़ी सी एक क्लास रह गई है जिनके पास कुछ पैसे हैं, तो वो बाकी ना कोई बिजली के बिल दे सकता है, ना कोई गैस के बिल दे सकता है, ना कोई खाने पीने के खर्चे पूरे कर सकता है, और ये किसी को परवाह नहीं है। और ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी और भी होना है। अभी ये प्रोग्राम अभी ख़त्म होने जा रहा है, 15 अप्रैल तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और आपका नया प्रोग्राम आएगा, फिर नई शराइत आएंगी। उसमें ना आप सब्सिडी दे सकते हैं, ना आप बिजली गैस की कीमतें कम कर सकते हैं, तो बाकी भी आपके जो इंटरेस्ट रेट है जिससे इन्फ्लेशन पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगा रहा आगे 1-2 साल के अंदर इन्फ्लेशन भी कम होगा। जो इस वक्त 27-28% है वो मज़ीद बढ़ेगा। मुफ्ती साहब, ये तासुर क्यों सामने आता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो हर चीज़ ठीक होती है, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर एहतजाज शुरू हो जाता है, इस किस्म की तहरीकें शुरू करने का आप ऐलान कर देते हैं? ये तासुर क्यों है, इसकी क्या वजह है? भाई ने कुछ बातें की हैं मौलाना साहब के बारे में। मौलाना साहब वोट जीत कर आते हैं तो उनका बेटा या उनका भाई किसी ओहदे पर आता है, तो इससे इनको क्या तकलीफ है? हम ये कहना चाहते हैं कि लोग जिसको वोट दें उसी को आना चाहिए। हम तो ये नहीं कहते हमें दे दो, देखो सब बातों को समझो। हम कहते हैं लोग, आप ये भाई ये कसम उठा कर कह दे कि इस दफा लोगों ने जिसको वोट दिए तो क्या उन्हीं का नतीजा आया? क्यों आप मजाक करते हैं? अगर आप सच नहीं बोल सकते तो आप इस तरह के टीवी इंटरव्यू पे नहीं आया करो। अल्लाह के बंदो, झूठ बोलना जरूरी है। मौलाना साहब, मैं डीए खान में पैदा हुआ हूँ और सारी उम्र उधर रहा हूँ, मुझे पता है किसको वोट दिए किसको नहीं दिए। मैं वहाँ मौजूद होता हूँ हर वक्त। आप कसम उठाकर कह सकते हैं कि जिन लोगों ने जिनको वोट दिए उन्हीं की सीटें आई हैं। मौलाना साहब, डीए खान में तो कम से कम जिनको वोट मिले हैं वही जीते हैं। बोलेंगे, अगर आप दरमियान में बोलेंगे तो मैं माजरत करूंगा। अच्छा, आप कंटिन्यू करें मुफ्ती साहब, आप कंटिन्यू करें। हेलो, आप कंटिन्यू करें मुफ्ती साहब, आप बात करें। हाँ, एक कातिल होता है, एक मकतूल होता है। कातिल के खिलाफ बोलना चाहिए, मकतूल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये क्या बात है? लोग मकतूल के पीछे रह गए। ये जो कत्ल हुआ तो इसलिए कत्ल हुआ, भाई कातिल को बोलो। जमहूरियत का निजाम कत्ल कौन करता है? आप उठते हैं, डंडा उठाते हैं सियासतदानों के पीछे। आप एक नहीं हुए इसलिए तो लोगों ने नतीजे तब्दील कर दिए। भाई ये कौमी जुर्म है नतीजे को तब्दील करना। अब बहुत हो गई है, अब मुजरिम को सामने आ जाना चाहिए, उससे तौबा करवानी चाहिए। इस मुल्क को कौम बनाओ यार, अजीम कौम। आपके लिए महंगाई नहीं होगी कि जिसको लोग हुक्मरान बनाना चाहते हैं आप उसको हुकूमत ही नहीं देते, तो महंगाई तो होगी ना। ये तब चीजें ठीक होंगी कि जब आप करोगे। और बुनियाद जमहूरियत है। जमहूरियत के अंदर अगर आप अपनी मनमानी करोगे, पैसे लेकर आप नतीजा तब्दील करोगे, जिसको लोगों ने वोट दिए वो उनको आप नहीं दोगे, उनको हक नहीं दोगे, लोगों को हक हुक्मरानी से महरूम करोगे, लोगों से गलत सलूक करोगे, अवामी राय की तौहीन करोगे, तो फिर कोई बेहतरी नहीं आ सकती। आपको बुनियाद ठीक करनी है, उसके ऊपर फिर ये दीवार ठीक होगी। हमने तय किया है कि बहुत ज्यादा हमने मुरव्वत भी की। सनाउल्लाह रिप्लाई करें इसके ऊपर, नहीं भाई मुफ्ती साहब की बात पे। नहीं, मुफ्ती साहब की बात देखें ना, अगर मुफ्ती साहब ये बात कर रहे हैं तो ये बताएं ये कौन कर रहा है? मुफ्ती साहब, नताइज कौन तब्दील कर रहा है? और आपके जो हल्के हैं जहाँ जहाँ पर नताइज तब्दील किए गए हैं, आप यकीनन जो हेलो, आपको नहीं मालूम? आप नाम लेना, मैं सियासतदान तो नहीं होना। आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप नाम ले सीधा सीधा। फिर आप क्यों छुपा रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं छुपा रहा, आप बताएं। आपको, मुझे तो गिला नहीं, आपको गिला है। मुफ्ती साहब, आप नाम लेना। आप किसी मुजरिम को छुपा रहे हो तो आपको गिला क्या होगा? तो फिर मुफ्ती साहब, आपकी नजर में ये मैंडेट किसका था? आप बता दें फिर, ये मैंडेट किसका था? जो तौबा करवाएं, इस कौम पे रहम करो यार। इस तरह अब नहीं चलेगा, इस तरह अब कत्ल नहीं चलेगा। अब इंशाअल्लाह अजीज हम न सिर्फ ये कि अपोजिशन में हैं, न सिर्फ ये कि हम तहरीक चला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अब हम कौम से इनकलाब का मुतालबा करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बस एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, फिर मैं रियासत भाई से भी बात करूँगा, सनाउल्लाह से भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ख़त एक सामने आया है,
آج وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے موقف کی تائید ہے نا. کسی ادارے کو کام نہیں کیا دینے جا. یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن اس نے اپنا کام کیا ہے, اس کو تو بتا اس طرح بولو اس طرح بولو. کسی ادارے کو بھی کام نہیں کیے موقع نہیں دیا جا رہا. یہ تو ججز نے ہمت کی کہ انہوں نے کہہ دیا ہم پر یہ پریشر ہے. یہی بات ہے الیکشن کمیشن پر بھی, یہی پریشر ہے تمام اداروں پر بھی, بیوروکریسی پر بھی. صرف چند لوگ اپنی انا کے لیے پورے ملک کو چلا رہے ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں, لوگوں سے نہیں پوچھ رہے, حق نہیں دے رہے, انصاف نہیں ہو رہا. تو جب نہیں ہو رہا, ان لوگوں نے تو جرت کی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اگر ہمارے چیف جسٹس نے ان کے لیے کوئی دوائی پیدا کر دی تو یہ ہمارے تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہو. ریاست بھائی, ججز کا خط اور یہ ساری صورتحال, ایک اہم ملاقات. ہاں یہ دیکھیں, تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری دیکھ لیں یا دنیا کی تاریخ اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی خط اتنے ججز صاحبان نے لکھا ہو. اور جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے کہ جی اس کے اندر اس کو دیکھا جائے. چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججز کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے نا اس کے حوالے سے رولز بناتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط انہوں نے وہاں پہ اس لیے لکھا کہ چونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے تو ہمیں رہنمائی دی جائے. تو وہ انہوں نے گائیڈنس سیکھ کی ہے کہ دیز آر دی سرکمسٹانسز کہ جس کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو دیر از اے اسٹریس, دیر از اے انٹرفیئرنس. تو انہوں نے گائیڈنس سیکھ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا جاتا سپریم جوڈیشل کونسل کی بجائے, تو اس کا سکوپ بڑا ہوتا, وائڈر ہوتا. اور چونکہ اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ کل بھی ہوئی اور آج بھی گوئنگ آن ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. ہم نے اور ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل اور پورے پاکستان کی بار ایسوسیشنز اینڈ بار کونسلز, انہوں نے اس پہ اپنا رد عمل دیا اور تمام نے یہی ڈیمانڈ کی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے. ایک سائڈ سے یہ کہا گیا کہ یہ ہے, اور اگر وہ ٹرو ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انکوائری کی جائے, انویسٹیگیشن کی جائے, ایویڈنس کلیکٹ کی جائے, اور اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ٹرو ایلیگیشنز ہیں تو پھر اکارڈنگلی جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جو ریلیونٹ لا ہے اس کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے. اور اگر یہ غلط ہے اور یہ فیک ایلیگیشنز ہیں تو پھر کانسیکوینسز اس کے مطابق ہوں گے. کوئی تحریک وغیرہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وکلا کوئی تحریک شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ ہمیشہ, آپ اس چیز کے خود بھی گواہ ہیں, میں 2 دفعہ سیکرٹری رہا ہوں, 2008 میں بھی سیکرٹری رہا ہوں, 2009 میں بھی سیکرٹری رہا ہوں, میں 2018 میں صدر ڈسٹرکٹ بار رہا ہوں, اللہ نے بھی مجھے صدر بنایا ہے. میرا تو یہ پرنسپل اصول ہے کہ اس ملک کے اندر عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, آئین اور قانون اور جمہوریت ٹرو سینس میں ہونی چاہیے. میں آزادی عدلیہ پہ بلیو کرتا ہوں. اگر عدلیہ آزاد نہیں, رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے تو نہ جمہوریت چل سکتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی اور نظام چل سکتا ہے, نہ لوگوں کو حق اور سچ کی بات کرنے کی اجازت ہو سکتی, نہ لوگوں کو حقوق مل سکتے ہیں. سب بیماریوں کا واحد حل ہے عدلیہ کی آزادی. اور جج صاحبان اگر غلط ہے ان کا بھی احتساب ضروری ہے. اگر کسی جگہ پہ کرپشن ہے یا کوئی چیز ہے تو عدلیہ کا بھی احتساب بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اور ٹھوک بجا کے ہونا چاہیے. میں اس کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں, اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. اس کے لیے اگر ہمیں تحریک چلانی پڑے, ہمیں بھوک ہڑتال کرنی پڑے, ہمیں کوئی ریلی نکالنی پڑے, ہمیں کوئی بائیکاٹ کرنا پڑے پروسیڈنگ کا, تو یہ ہم نے اپنی ڈیمانڈز اور اپنی آگے کا لائے عمل بتایا ہے. سرتاز تو دیکھیں کیا پتہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, آج بھی فل کورٹ میٹنگ جاری ہے, تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. اکارڈنگلی جو لائرز ہیں, جو بارز ایسوسیشن ہے, وہ اس کے مطابق اپنا لائے عمل دیں گے. ثناء اللہ صاحب, ایک تو مفتی صاحب کا رپلائی کریں کہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, بڑا ایگریسو ان کی موو ہے, اور یہ جو ہائی کورٹ کے ججز دیکھیں ججز نے تو دیکھیں ججز آپ سمجھ لیں ججز ہیں, سٹنگ ججز ہیں, وہ اقتدار میں اس کا مطلب ہے, وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں, مراد بھی لے رہے ہیں, فیصلے بھی کر رہے ہیں. اس صورتحال میں ان کا خط لکھنا یہ سیاستدانوں کے لیے بھی میسج ہے
کہ آپ بھی پھر کھڑے ہوں تو اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں، پھر بتائیں نا پھر کس نے نتائج بدلے ہیں، کس نے یہ سارا کام کیا ہے، کھڑے ہو جائیں پھر، اور کورٹ میں بھی جائیں، سڑکوں پہ بھی آئیں، پھر ہم بھی مولوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، لیکن ذاتی لڑائیاں نہ لڑیں، ٹھیک ہے؟ سب اس ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں سب لوگ، ہم بھی کھڑے ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ ججز کھڑے ہوئے ہیں نا اپنے ادارے کے لیے، 6 ججز، 7 میں سے 7 ججز ہیں نا، 8 میں سے 6 ججز کھڑے ہو گئے ہیں نا، اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اس میں ISI کا نام لکھا ہے، باقیوں اداروں کا نام لکھا ہے، بتایا ہے، اور وہ اوپن ہوا ہے۔ تو سیاستدانوں کو بھی یہ زبان اس میں اس طرح بات نہیں کرنی کہ آپ نام لے کر بات نہ کریں، کریں پھر بات۔ ریاست بھائی نے جو بات کی ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے اوپر تو پراپر انویسٹیگیشن ہونی جی چاہیے۔ یہ کسی کا نام اس طرح پہلی دے دفعہ دیں تو نہیں ہے، شوکت صدیقی صاحب نے تو کھلے عام کہا تھا، کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ جی سب سے خطاب کرتے ہوئے، اور ان کا کیا حساب ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور انہی چیف جسٹس نے ان کو بحال کیا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر بھی امید رکھیں، عدلیہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی۔ فیض آباد دھرنے میں بھی ایک ڈیسیجن آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب سیاست دانوں نے بھی جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کو، مولانا صاحب سے مفتی صاحب سے بھی میں کہوں گا، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، باقی جماعتیں جنہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی، آرمی ایکٹ میں ترامیم کی بیٹھ کے، وہ سب اس پہ بیٹھ کے، کچھ جماعتوں نے تو معافی مانگ لی، باقی بھی معافی مانگے نا کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں۔ ثنا بھائی نے جو بات کی نا، میں ان کو تھوڑا سا اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے، انہوں نے دھرنا کیس کا ریفرنس دیا، تو اس میں اصغر خان کیس بھی ہے، ہاں جی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جی یہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، یہ ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے ٹرائیکاٹمی آف پاورز جو ہے، سپریشن آف پاور اس کے تحت ہے کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہو گئی ہے، عدلیہ الگ کام کرے گی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان 1989 کی ججمنٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا۔ اب سب کا اپنا اپنا ڈومین ہے، سب کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی ساتھ ہوگی شامل آپ کے اس احتجاج میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس بھائی کو جواب دوں، ان کا خدمت عرض کروں، یہ جو آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، اس گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ریکارڈ دیکھو، ہم نے انکار کیا ہے، ہم نے اس کو ایکسٹینشن کا ووٹ نہیں دیا۔ اب آپ مسلم لیگ نون کے سب سے سوالات پوچھ رہے ہیں، یا آپ ہم سے پیپلز پارٹی کے سوالات پوچھ رہے ہیں، تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارا انشاءاللہ ماضی جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اب ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جان بوجھ کر قوم کو ایک آسیب سے نکالنا چاہتے ہیں، اور قوم کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ ہماری باتوں کو سیریس لیا جائے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کتنے سیریس لوگ ہیں۔ ہم ابھی نہیں آئے، ہم ایک عرصے سے یہاں موجود ہیں، ہم انقلابی لوگ ہیں، ہم نے تو گزارا کیا ہے ابھی تک، لیکن جب آپ کو نہیں چھوڑا جا رہا، آپ کے نتیجے کو تبدیل کیا جا رہا، عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں مٹی پاؤ جی، اب بولو معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، اس طرح یہ گناہ نہیں چھپے گا۔ اب مجرموں کو سامنے آنا چاہیے، اور عوام کو اٹھ کر اس انقلاب کی داغ پہ ڈالنی چاہیے، ورنہ ہمیں اس طرح کے حادثات آتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، کیا آپ وہاں پر بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی حالات اس طریقے سے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور نہ ہمیں اس غلط فہمی میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک اگر ہوتے تو اس وقت وہ صورتحال نہ ہوئی ہوتی، ملٹری کورٹ سے لے کے خان صاحب کی گرفتاری، اور ابھی تک جیل میں ہونا، فرسٹ لیڈی کا جیل میں ہونا، شاہ صاحب کا ہونا، پریزیڈنٹ صاحب کا ہونا، تو یہ ایک چیز کی گواہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسے سچ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ہے کہ ضرور چھوٹی موٹی ریلیف ملتی ہیں، لیکن وہ ہمیں ملتی رہیں گی جتنا آپ کورٹ کے ذریعے جاتے رہیں گے اور کورٹ کے سسٹم کے اوپر جاتے رہیں گے، تو آپ کو، ہمیں امید ہے کہ ریلیف ملتی رہے گی۔ لیکن اس طریقے سے ہمیں نہیں، میں سمجھتا کہ مل رہی ہے۔ نہ ہمیں جلسے کرنے کی اجازت ہے، نہ زیادہ تر لیڈرشپ کو ٹی وی پہ آنے کی اجازت ہے، تو کس قسم کی ریلیف ہم بات کر رہے ہیں؟ تو کس طرح ٹھیک ہوں گے سر؟ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح ہوگا یہ سارا کچھ؟ ٹھیک ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے، اور جب تک ایز اے کنٹری ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ملک جس طریقے سے رکا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف جا رہا ہے،
چاہے آپ جتنے بھی یہ ریگڈ الیکشنز کرا لیں، اس میں ملک کے اندر کوئی وہ ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ نہیں آ رہی. لیکن جو الیکشنز کی ضرورت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ہم چاہتے تھے کیونکہ ہم جیتیں. الیکشنز کی ضرورت اس چیز کی تھی کہ لوگ مطمئن ہوں کہ الیکشنز ہوئے ہیں اور ملک ابھی آگے چلے گا، چاہے اچھی پارٹی ہے، بری پارٹی ہے، ہماری پارٹی ہے، آپ کی پارٹی ہے، ملک آگے چلے گا. ایک سیٹسفیکشن ہوگی لوگوں کو، ایک امید ہوگی کہ ٹھیک ہے جس کو ہم نے ووٹ دیے وہ ابھی الیکٹ ہو کے آ چکے ہیں اور اب یہ کوئی کوشش کریں گے ملک بہتر کرنے کی. جب وہ فیلنگ، وہ تاثر، وہ ایٹماسفیئر ہی ملک کے اندر نہ آیا ہو تو آپ آج اور 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز کے اوپر اتنا پیسہ ضائع کیا، ورنہ جو تب تاثر تھا وہی تاثر آج ہے. تو وہ تاثر جو ہوتا ہے، وہ فیلنگ، ایٹماسفیئر جو ہوتی ہے، وہی ایٹماسفیئر آپ کو ایک انویسٹمنٹس لے کے آتی ہے، فارن ریمیٹنسز لے کے آتی ہیں، فارن انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے، لوکل انویسٹمنٹ لے کے آتی ہے، کیونکہ لوگوں کا بائی ان ہوتا ہے اس وقت. لیکن انفارچونیٹلی یہ الیکشن وہ چیز نہیں کریٹ کر پائے. تو جب تک ہم اس چیز کو نہ بنائیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک آگے چل رہا ہے یا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک قسم کی اسٹیبلٹی آئی ہوئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. زلفی بھائی، نئی حکومت آئی تھی تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی، جیسا آپ نے بتایا مہنگائی کے اندر کمی آئے گی. آپ کو شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ یہ کس طریقے سے چلے گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ معاشی حوالے سے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کو اس وقت. نہیں عباس بھائی، معذر کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں. کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ نئی حکومت آئے گی تو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یا کوئی ایسی چیزیں آئیں گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو ایسی امید تھی. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کو بھی ایسی کوئی امید ہے کہ کوئی ان کے نام کے پیچھے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی. اگر اتنی امید تھی اس گورنمنٹ سے تو نواز شریف خود پرائم منسٹر کیوں نہیں بنا؟ سر انہوں نے دعوے تو بہت کیے نا زلفی بھائی، میں تو سیکوینس سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت دعوے کیے. عباس بھائی دیکھیں، میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو بتاتی ہے کہ اس گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے. سب سے پہلے کہ پی 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 جو ہر گورنمنٹ کے ایک حصہ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے، ان نے کوئی فیڈرل سیٹس نہیں لی. مطلب کہ ان نے آرمز لینتھ وے گورنمنٹ رکھی ہے کہ ہمیں سیریمونیل پوسٹ دے دیں، اور لیکن ہم ایڈمنسٹریشن میں نہیں شامل ہونا چاہتے. کیوں نہیں شامل ہو جانا چاہتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو گالیاں آپ کو پڑھنی ہیں وہ ہم نہیں لینا چاہتے. انہوں نے یہی بیسکلی یہی ہے نا. دوسری چیز، نواز شریف صاحب اٹھ کے پورے پروٹوکول کے مطلب ہے کہ پورا ٹرمپٹس اور تن بن کے تیار ہو کے واپس پہنچے ہیں اسلام آباد. ہائی کورٹس بھی وہاں آ گئے ہیں، سب کچھ ان کا وہاں ہو کے ہے. پرائم منسٹر بننے کے لیے آئے تھے نا، مطلب گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے تھے، وہ پرائم منسٹر بننے آئے. انہوں نے بھی دیکھا صورتحال کیا اور انہوں نے بولا کہ میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا. جس بندے کو تیار کیا گیا ہو، جس بندے کو لایا گیا ہو، نواز شریف کی آن ریکارڈ کیٹیگورک سٹیٹمنٹس ہے کہ اس دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہوں گے. جب یہ چیز بار بار ہوتی رہی، وہ شخص بھی اگر بولے کہ میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس گورنمنٹ سے کوئی بھی امید نہیں رکھتا، نہ نواز شریف نہ زرداری. ہم تو دور کی بات ہے نا، لیکن جو لوگ اس میں ملوث بھی ہیں، اس کے اندر شامل بھی ہیں گورنمنٹ میں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی امید نہیں رکھتے. اچھا تو کیا کریں؟ شہباز شریف کو آگے کا تو خیر ہے، ویسے ہی پچھلی دفعہ بھی بہت ذلیل ہوا تھا، اس دفعہ بھی بدنام ہو جائے گا. تو دونوں جو لیڈرز ہیں دوسرے پارٹیز کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا امید کی بات کریں کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ؟ آپ مجھے بتائیں، ایس آئی سی ایف بنی ہے تو کون سی انویسٹمنٹ لے کے آئی ہے آج تک؟ کچھ بھی نہیں. کون انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کو ایک ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے. آپ ڈنڈے کے زور پہ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ سکتے. آپ 2-3 ملکوں کے جی سی سی میں آپ کر سکتے ہیں شوز، ٹرپس کر سکتے ہیں، ٹورز کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں پلیز آ کے یہ خرید لیں، لیکن دیٹ وونٹ بی نیچرل آرگینک انویسٹمنٹ. دیٹ ول اونلی بی ون کنٹری اور ون ساورن فنڈ انویسٹنگ ان ون تھنگ. وہ آپ کو 20 بڈز نہیں لے کے آئے گا اکراس دا کنٹری پی آئی اے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. وہ ایک ہی آپ جائیں گے، ایک لیڈر کے پاس جائیں گے، کنگ کے پاس جائیں گے، کہیں گے پلیز آپ خرید. پھر آپ کوئی نیچرل نہیں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے. اور وہ بھی نہیں ہوا، بائی دا وے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. 2 سال ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو سکے گا.
تحریک شروع کر رہے ہیں. JUIF نے کہا ہے کہ بھائی وہ ایک تحریک شروع کریں گے, پھر آگے اس کو مزید ہم بڑھائیں گے, پھر ہم انقلاب کی طرف جائیں گے. تو جلسے تو آپ لوگ بھی شروع کر رہے ہیں, تو کیا یہ JUI کے ساتھ مل کر یہ ہوگا یا تحریک انصاف اپنے طور پہ اپنی تحریک چلائے گی؟ اب نہیں, ہم اپنے طور پہ اپنی تحریک چلائیں گے. JUI بے شک دعوے کرے کہ وہ کریں گے, کب سے کر رہے ہیں, لیکن فضل رحمان صاحب کا آپ کو پتہ ہے ان کی ایک کال کی مار ہے, یا کوئی ان کے گھر چلے جائے چائے کے لیے تو وہ اس چیز پہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب تو ہم اپنی تحریک چلائیں گے. زلفی بھائی, جن عدالتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جن عدالتوں سے امیدیں ہیں, سب کے کیسز ہیں, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے اس پر آج پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی ہے. پھر یہ رپلائی آیا ہے لاء منسٹر کی طرف سے کہ اس کو ہم وفاقی کابینہ میں لے کر جائیں گے, اس کی مکمل چھان بین ہوگی. تو رزلٹ اورینٹڈ چیز نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں کوئی چیز؟ نہیں, بالکل نہیں. دا فیکٹ کہ چیف جسٹس پاکستان ان دونوں شخص سے ملا ہے جو اس چیز کے بینیفیشری ہیں, تو مطلب ہے کہ آپ نے جو ہیڈ آف پولیس ہو وہ جا کے ڈاکوؤں سے ملے کہ آپ نے اس بینک کو کیوں لوٹا ہے, اور پوچھے کہ اور پھر وہ ڈاکو بولیں کہ چلیں جی ہم باقی ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر چھان بین کرتے ہیں کہ کیا ہے, تو اس کی تو کیا بنتی. پوائنٹ از کہ اس کا بینیفیشری تو ایک ہی رہا ہے, ایک یا دو پارٹیز رہی ہیں, مینلی ایک ہی پارٹی رہی ہے, اور اسی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے. جس طریقے سے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے, مینڈیٹ چوری کر کے بلا کے ہر چیز کنوکٹڈ کرمنل کو, تو اگر ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے جس لیے یہ کیا گیا, تو اس کا کیا فائدہ ہو. آئی تھنک ایکچولی ہمیں شاید زیادہ امید تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹلی اور اپنے رتبے اور اپنی کرسی کے مطابق اس کو ہینڈل کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی لاء منسٹر کے پاس اور پرائم منسٹر کے پاس یہ لے کے جانا جس کے لیے یہ سارا کیا گیا ہو, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ایبسولوٹ اس میں کوئی کوئی تک بنتی تھی اس میں. زلفی صاحب, کیسز کے اوپر تھوڑا سا ذرا شارٹ کمنٹ کریں. عمران خان صاحب کے کیسز ہیں, بشرا بی بی کے کیسز ہیں, آپ لوگوں کے اوپر, ساروں کے اوپر کیسز ہیں. ان کا کیا آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے؟ کوئی جان ہے؟ کیونکہ بہت سارے وکیل کہتے ہیں ان کیسز میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. کیسز بالکل بے بنیاد ہیں جی. جو یہ ہائر کورٹس میں جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ بیل اس پہ ہوتی رہیں گی اور یہ ڈسمس ہوتے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے تو یہ لٹکائے جا رہے ہیں, اس لیے تو اجرن, ہر کورٹ ہیئرنگ کے بعد اجرن ہوتے ہیں ہر چیز, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہی یہ پہنچے سینئر کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, تو لاء کے مطابق یہ تو مطلب یہ تو کورٹ سے باہر پھینکے جائیں گے یہ کیسز. ان میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی کچھ ہے نہیں, بنائے ہوئے کیسز ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کیس, چاہے پرائم منسٹر کے ہوں, چاہے فرسٹ لیڈی کے ہوں, چاہے شاہ صاحب کے ہوں. تو یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. جو بھی وکیل آپ انڈیپینڈنٹ دیکھ لیں, اس کے اندر کیس ہی نہیں ہے کسی کی. آپ ایک نکال کے دیکھیں کیس. کوئی بھی آپ اگزامپل لے لیں, تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ القادر میں آپ بنا رہے ہیں, آپ کیسے بنا سکتے ہیں القادر کا, جب وہاں ایک یونیورسٹی ہے, 300 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, اس میں خان صاحب کو کوئی فائنینشیل فائدہ کوئی نہیں ہے, تو کون سا کیس اس پہ بنتا ہے؟ توشہ خانہ کا ان نے جو اس وقت کی جو قاعدہ قانون تھا کہ اس کی پرسنٹیج دے کے اگر ان کا دل چاہے کہ انہوں نے بیچے ہیں تو وہ بیچ دیں. لیکن وہ جو دو لوگ جن نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے, جو لیگل ہے, جو کیبنٹ پول کا حصہ ہے, دو ہی چیز ہوتی ہیں توشہ خانہ میں جو آپ نہیں خرید سکتے اور رکھ سکتے ہیں, وہ اینٹیکس اور گاڑیاں, اور دونوں ماشاءاللہ ان کے پاس ہیں. لیکن ان کا کیس آگے چل ہی نہیں سکتا, آگے چل ہی نہیں رہا. پتہ نہیں سالوں سے وہاں دیا ہوا ہے. میں نے خود زرداری صاحب کے خلاف لے کے گیا تھا میں کیس, اور ڈسمس کر دیا تھا چیئرمین, یہ سینٹ کے چیئرمین نے اور اسپیکر صاحب نے. تو اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک مینیپولیٹڈ ایفرٹ ہے, لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ ایٹ لیسٹ جب کیسز سپریم کورٹ تک جائیں گے تو یہ ڈسمس ہوتے جائیں گے, جیسے ہو رہے ہیں. کہ 200 سے زیادہ کیسز ابھی نعیم پنجوتا صاحب نے جو لڑے ہیں وہ ڈسمس ہو چکے ہیں. یہ بھی جو آگے چلیں گے یہ ڈسمس ہو جائیں گے. بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, تھینک یو ویری مچ.
ٹائم کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.